أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. محترم حاضرین کرام، چند ایک ماہ قبل تقریباً نماز کے تعلق سے عملی مشق یا عملی درس کہیں آپ کے سامنے اس کو بیان کیا گیا. نماز کس طریقے سے پڑھی جائے تصاویر کے ذریعے سے واضح کیا گیا، اور جو نماز میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، عام غلطیاں، ان غلطیوں کی جانب بھی اشارہ کیا گیا. لیکن نماز کا طریقہ اگر آپ کو معلوم ہے تو بہت ساری مشکلات اس وقت پیدا ہو جاتی ہیں جب انسان نماز کے اصول کو نہیں جانتا. آپ کو قاعدے اگر پتہ ہوں تو نماز میں ہونے والی غلطیوں کی اصلاح کرنا آپ کے لیے آسان ہے. اگر قاعدے پتہ نہیں ہیں، نماز میں کون سی چیز چھوٹ جائے تو اس سے نماز مکمل ہو جاتی ہے، یعنی اس کے باوجود بھی نماز مکمل ہو جاتی ہے. اگر کوئی چیز چھوٹ جائے نماز مکمل نہیں ہوتی ہے. ان چیزوں کا علم ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، لوگ وتر کی نماز پڑھتے ہیں، دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں، دعائے قنوت کے بعد دھیان نہیں رہتا، رکوع چھوڑ کر کے سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو اب ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، اگر علم نہیں ہے تو وہ سجدہ وغیرہ مکمل کر کے پھر سلام سے قبل سجدے سے ہو کر کے اپنی نماز کو مکمل کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کی نماز مکمل نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر رکوع چھوٹ گیا. اور رکوع کرنا یہ رکن ہے، رکن میں داخل ہے، جس کے بغیر نماز مکمل ہی نہیں ہو سکتی. تو اب کون سی ایسی چیزیں ہیں جو رکن کی حیثیت رکھتی ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو واجب کی حیثیت رکھتی ہیں، ان چیزوں کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ نماز ہمارے روزمرہ کا کام ہے، یہ روزمرہ کا عمل ہے. اس سے کوئی بھی مسلمان دور نہیں رہ سکتا، اس سے کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو الگ کر کے نہیں رہ سکتا. تو اس لیے اس کے اصول اور قواعد کا جاننا ضروری ہے. خلاصتاً یہ کہ جو نماز ہے، نماز 4 چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے. نمبر 1 شرط، نمبر 2 رکن، نمبر 3 واجب، اور نمبر 4 سنت. اور اسی کو اگر جمع کے صیغے کے ساتھ کہا جائے تو شروط، ارکان، واجبات اور سنن. پوری نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ اکبر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک جو بھی آپ نماز ادا کر رہے ہیں، یہ نماز 4 چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے: شروط، ارکان، واجبات اور سنن. آپ ان چیزوں کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ نماز کے بہت سارے مسائل کا علم بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے، اور نماز میں ہونے والی غلطیوں کو بھی آپ صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں. یہاں پر میں انشاءاللہ آج کے اس درس میں 2 چیزوں کے بارے میں گفتگو کروں گا. نمبر 1 شروط، نمبر 2 ارکان. واجبات اور سنن کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے درس میں گفتگو کی جائے گی، کیونکہ ایک لمبا ایک موضوع ہے، اور میں دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کرتا ہوں ہمیشہ، اور اس بات بھی تاکہ کسی کے سامنے کوئی اشکال اور کسی کے سامنے کوئی ڈاؤٹ نہ باقی رہے. دلیل آتی ہے تو بہت ساری چیزیں انسان کے ذہن سے ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان کو دلیل اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ اس پر عمل کرے، اگرچہ اس سے پہلے اس کا عمل مخالف ہی کیوں نہ ہو. تو آئیے ہم اصل موضوع کی طرف بلا تاخیر بڑھتے ہیں، کیونکہ بات لمبی ہے اور دلائل کے ساتھ بات کرنی ہے. تو انشاءاللہ اصل موضوع ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں شرط اور رکن کی تعریف آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ شرط اور رکن کہتے کس کو ہیں. شرط کیا ہے؟ شرط کی تعریف فقہا نے کی ہے، عربی الفاظ میں پڑھوں گا اور اس کے بعد اس کا مفہوم سمجھاؤں گا. الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. شرط یہ ہے کہ جس کے نہ ہونے سے کسی چیز کا نہ ہونا لازم آئے، لیکن اس کے ہونے سے کسی چیز کا ہونا لازم نہ آئے. یہ تعریف ایسی ہے کہ فقہا جو تعریف کرتے ہیں اس کے اندر بڑی جامعیت رہتی.
اور اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو صرف نماز نہیں، دین کے بہت سارے احکام اور عبادات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ شرط کس کو کہتے ہیں؟ ہم سنتے ہیں نا کہ یہ چیز شرط ہے، اس کے بغیر آپ کوئی عمل نہیں کر سکتے، تو وہ جو شرط کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے کیا ترجمہ کیا کہ شرط اس چیز کو کہتے ہیں جس کے نہ ہونے سے کسی چیز کا نہ ہونا لازم آئے۔ مثال کے طور پر جیسے نماز ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے، ابھی میں انشاءاللہ اس کو دلیل کے ساتھ بھی ذکر کروں گا، لیکن میں شرط کی تعریف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں، یعنی اگر وضو آپ نے نہیں کیا تو آپ کی نماز مقبول نہیں ہو، تو وضو کے نہ ہونے سے نماز کا نہ ہونا کیا ہے؟ لازم۔ وضو نہیں ہے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگلی تعریف کا جو اگلا حصہ ہے وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُود، لیکن اس کے پائے جانے سے اس چیز کا پایا جانا لازم نہیں آتا۔ اگر آپ نے وضو کیا ہے تو کیا ہمیشہ آپ نماز پڑھتے رہتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ آپ نے وضو کیا، آپ نے جس نماز کے لیے وضو کیا یا سنت یا نفل کے لیے وضو کیا، آپ نے اس نماز کو ادا کر لیا، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ اگر جب تک آپ با وضو ہیں آپ نماز ہی ادا کرتے رہیں؟ ایسا نہیں۔ تو وضو تو پایا جا رہا ہے لیکن نماز نہیں پائی جا رہی۔ تو وضو پایا جا سکتا ہے، نماز نہیں پائی جا سکتی، لیکن اس سے پہلے والا جو ٹکڑا ہے کہ اگر وضو نہ ہو تو نماز بھی نہیں پائی جا سکتی، اس کو شرط کہتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک چیز اور بھی یاد رکھنی چاہیے کہ شرط جن بھی عبادات، جیسے حج کے لیے بھی شروط ہیں، حج جو کرتے ہیں اس کے لیے بھی شروط ہیں، زکوٰۃ کے لیے بھی شروط ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہر ایک کے شروط ہیں۔ تو یہ جو شروط ہوتے ہیں نا وہ عبادت سے خارج ہوتے ہیں، عبادت سے باہر ہوتے ہیں۔ جیسے وضو ہے، وضو نماز کا حصہ ہے یا نماز سے باہر کا حصہ ہے؟ بولیں آپ میں سے کوئی؟ نماز کا حصہ نہیں ہے، وضو جو ہے وہ نماز کے باہر کا ایک حصہ ہے۔ نماز سے پہلے وہ چیز کی جاتی ہے نا، نماز کے دوران نہیں کی جاتی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس دوران آپ وضو نہیں کرتے، تو وضو جو ہے وہ نماز کے باہر کا ایک حصہ ہے، اسی کو شرط کہتے ہیں۔ شرط کے بغیر کوئی بھی عبادت مکمل نہیں ہو سکتی، لیکن شرط اس عبادت کو انجام دینے سے پہلے کیا جاتا ہے۔ اور رکن بھی ایسی چیز ہے جس کے نہ پائے جانے سے عبادت کا نہ پایا جانا لازم آئے گا۔ شرط جو ہے وہی رکن ہے، شرط جو ہے وہی رکن ہے کہ اگر شرط نہیں ہے، یعنی اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی، یہ شرط ہے۔ رکن کا بھی کیا مسئلہ ہے کہ اگر رکن والی کوئی چیز اس عبادت کے اندر نہ پائی جائے تو وہ عبادت ہی نہیں پائی جائے گی۔ مثال کے طور پر ابھی آئے گا آگے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں رکن ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں رکن ہے۔ اگر آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو شرط کے بغیر بھی نماز نہیں ہوگی، رکن کے بغیر بھی نماز نہیں ہوگی۔ اب دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے؟ شرط اور رکن میں ڈیفرنس کیا ہے کہ شرط جو ہے وہ نماز سے خارج ایک چیز ہے، نماز سے پہلے کی جانے والی ایک چیز ہے، اور رکن نماز کے اندر کی جانے والی وہ چیز ہے۔ یہ فرق ہے، رکن نماز کے اندر کی جائے گی اور شرط نماز کے باہر کی جائے گی۔ دونوں اگر نہیں پائے جائیں، دونوں میں سے یعنی شرط اور رکن نہیں پائے جائیں گے نماز نہیں ہو سکتی۔ آپ کو دہرانا پڑے گا، رکعت دہرانا پڑے گا، تفصیل آئے گی، رات و رکعت دہرانا پڑے گا یا تو پوری نماز دہرانی پڑے گی۔ لیکن شرط کا تعلق خارج صلاۃ سے ہے اور رکن کا تعلق داخل صلاۃ سے ہے۔ اب نماز میں کیا شروط ہیں اور کیا ارکان ہیں، انشاءاللہ میں اس کو آگے کے درس میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں، اور باتیں جس طرح جتنا آپ آگے بڑھتے جائیں گے اور باتیں کلیئر ہوتی جائیں گی۔ شروط جو ہیں علماء کرام نے 9 شروط نماز کے ذکر کیے۔ سب سے پہلی شرط اسلام، نماز پڑھنے کے لیے یا نماز کی قبولیت کے لیے اسلام شرط ہے۔ سورہ فرقان کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ نے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ کافر، اگر کوئی کافر ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا، مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کیا اس کی نماز مقبول ہوگی؟ اس کی نماز مقبول نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ہم کافروں کے اعمال کے پاس آئیں گے اور کافروں کے اعمال کو ذرہ بنا کر کے اڑا دیں گے، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، ان کا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں رہے گا۔ تو اسلام یہ شرط ہے نماز کی قبولیت کے لیے۔ اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، ادائیگی کر رہا ہے، اور ساتھ میں تہجد بھی پڑھ رہا ہے، تراویح بھی پڑھ رہا ہے، نوافل بھی پڑھ رہا ہے، اس کی ایک رکعت بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ کیونکہ اسلام کا قبول کرنا نماز کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ اسلام پایا جائے گا، نماز کی قبولیت پائی جائے گی۔ اسلام نہیں پایا جائے گا، اسلام کی قبولیت
نہیں پائی جائے گی۔ اور اسلام کیا ہے؟ خارج صلاح ہے یا داخل صلاح؟ خارج صلاح، نماز سے پہلے کی جانے والی چیز ہے۔ نماز میں آ کر کے کوئی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے گا، پہلے لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اس کے بعد وہ نماز پڑھے گا۔ تو یہ شرط ہے، یہ پہلی شرط ہے جو علماء نے ذکر کی۔ دوسری شرط جو ہے عقل کا ہونا، عاقل ہونا، عقل مند ہونا، یعنی پاگل نہیں ہونا، مجنون نہیں ہونا، دیوانہ نہیں ہونا۔ اگر کوئی پاگل آ کر کے مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، یا وہ شخص جو کسی اور چیز کی بنا پر پاگل ہو گیا ہو، یعنی اس کا دماغی توازن برقرار نہ ہو، جیسے کسی نے بہت زیادہ شراب پی رکھی، اب ایسی صورت میں وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ وہ مجنون کی طرح سے کچھ بھی وہ بکتا ہے، کچھ بھی وہ کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ اگر نماز پڑھیں گے جن کا اپنے عقل پر کنٹرول نہیں ہے یا جن کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی بھی نماز قبول نہیں کرتا، ان کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ تو نماز کی قبولیت کے لیے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے عقل کا ہونا شرط ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4403، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 1423، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثہ، قلم کو 3 لوگوں سے اٹھا لیا گیا، یعنی جو فرشتے جو لکھتے ہیں ہمارے اعمال، ان 3 لوگوں سے فرشتوں نے اپنے قلم کو اٹھا لیا ہے۔ ان 3 لوگوں کے اعمال لکھے ہی نہیں جاتے، معتبر ہی نہیں ہیں ان کے اعمال، چاہے وہ اچھا کام کریں چاہے وہ برا کام کریں، ان کے اعمال کاؤنٹ نہیں کیے جاتے، شمار نہیں کیے جاتے۔ کون لوگ ہیں؟ عن النائم حتی یستیقظ، سونے والا یہاں تک کہ بیدار ہو، سونے والا جو ہے اس کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب سوتے ہوئے انسان کیا کرے گا؟ نہ اچھائی کا کام کر سکتا ہے، نہ ہی گناہ کا کام کر سکتا ہے۔ وعن الصبی حتی یحتلم، بچے کے اوپر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ جب تک بچہ بالغ نہیں ہے، جب تک اس کے کسی بھی عمل کو لکھا نہیں جاتا، وہ گناہ کا کام کرے تب بھی وہ قابل مؤاخذہ اللہ رب العالمین کے نزدیک نہیں ہے۔ وعن المجنون حتی یعقل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجنون سے، پاگل اور دیوانے سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے یہاں تک کہ اس کو عقل آ جائے۔ تو عقل کا ہونا نماز کی قبولیت کے لیے شرط ہے، اگر عقل مند انسان نہیں ہے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ تیسری شرط تمیز کرنا، تمیز کی صفت انسان کے اندر رہنا، اور تمیز سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ بلوغت کو پہنچ جانا۔ جب انسان بالغ ہو جائے گا تب اس کی نماز کیا ہے؟ قبول ہوگی، کیونکہ بلوغت کے بعد ہی نماز فرض ہوتی، مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہونے کے بعد ہی نماز فرض ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بچوں کو نماز کی تربیت کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس سے پہلے ہی بچوں کو نماز کے لیے آپ تلقین کرو، لیکن فرض کب ہوتی ہے نماز ان کے اوپر؟ جب وہ بالغ ہو جائے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث گزری اس میں وہی لفظ ہے وعن الصبی حتی یحتلم، کہ بچے سے قلم کو اٹھا لیا گیا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ تو بلوغت شرط ہوگی نماز کی قبولیت کے لیے، بالغ ہوئے آپ کی نماز اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوگی۔ بلوغت سے پہلے بچوں کو تلقین کرنا چاہیے، جیسا کہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 495 ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، کہ لوگوں اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیا کرو جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ 7 سال سے پہلے اگر آپ لے کر کے آ رہے ہیں، تمیز ہے مسجد میں، تو لا سکتے ہیں آپ۔ 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو حکم دینا ہے کہ بیٹے نماز پڑھی نہیں آپ نے، آپ نماز پڑھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 7 سال سے لے کر کے 10 سال تک 3 سال آپ کے یہی کیفیت ہونی چاہیے، آپ حکم دیتے رہو، نماز پڑھی نہیں پڑھی پوچھو اس سے، اس کو تلقین کرو، اس کو اہمیت بتلاؤ نماز کی، نماز کی اہمیت اور اس کا مقام کیا ہے۔ 10 سال کو بچہ پہنچ جا رہا ہے، حکم دو کہ نماز پڑھو۔ اگر 10 سال ہونے کے بعد، 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد بچہ ٹال مٹول کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ آپ کے کہنے کے باوجود بھی، تو شریعت نے اس کو مارنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، کہ جو نماز کے لیے تم مار سکتے ہو بچوں کو اگر وہ 10 سال کو پہنچ جائے اور نماز نہ پڑھے، تو نماز نہ پڑھیں تبھی مارنا، یعنی کہ 10 سال کے بعد مارنا شروع ہی کر دینا۔ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تب ان کو مارنا ہے، اور ایسی مار نہیں مارنا ہے کہ ان کو چوٹ پہنچ جائے، کیونکہ ان کو اگر کوئی زخم لگے گا تو والدین کو ہی زخم لگے گا، تو یہ تربیت کے لیے مارنا ہونا چاہیے۔ اور اگر مارنے کے علاوہ اور بھی کوئی چیز ہے آپ کے یہاں کرنے کی تو آپ وہ بھی کرو۔ بچوں کو آپ حوصلہ افزائی کے لیے کچھ آپ نماز پڑھیں گے میں آپ کو چاکلیٹ دوں گا،
یہ بھی ایک طریقہ ہے، مارنا ہی طریقہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، ایک اعلیٰ مطلب انتہائی مثال دے دی کہ اگر مارنے کی بھی ضرورت پڑے تو مار دیا کرو، اجازت. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہیں پڑھ رہا ہے تو مارنا ہی شروع کر دو. اور بھی چیزیں ہو سکتی، آپ ان سے بات کرو، آپ ان کو سمجھاؤ 2 منٹ کی بھئی نماز پڑھنا چاہیے. آپ بڑے ہو جاؤ گے تو پھر آپ نماز نہیں پڑھو گے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں ڈال دیں گے. آپ ایسے سمجھاؤ، نماز پڑھ لے گا بیٹا. چاکلیٹ دے دو یا کھانا ان کے سامنے رکھ دو، ان کی پسندیدہ چیز آپ ان کو دو جو جائز چیز ہو، تو ان چیزوں کے ذریعے سے ان کو نماز کی طرف راغب کرو. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب 10 سال کے ہو جائے تو ان کے بستروں کو الگ کر دیا کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ بلوغت یہ شرط ہے نماز کی قبولیت کے لیے. بلوغت جو بچوں میں ہے وہ احتلام سے شروع ہوتا ہے، یا زیر ناف کے بال آ جانا یا بغل کے بال آ جانا، ان چیزوں سے بچہ بالغ ہو جاتا ہے. عورتوں کے یہاں لڑکیوں کے ہاں حیض کی ابتدا یہ بلوغت ہے. حیض ان کا آنا شروع ہو جائے یہ ان کے بالغ ہونے کی علامت ہے. یہاں سے ان کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں وہ احکام ان کے اوپر فرض اور واجب ہو جایا کرتے ہیں. اور یہاں پر ایک میں تنبیہ کر دینا چاہتا ہوں کہ جیسے لڑکیاں اگر حیض کو پہنچ رہی ہیں اور بالغ ہو جاتی ہیں تو صرف نماز ان کے اوپر فرض نہیں ہے، دیگر اسلام کی چیزیں بھی ان کے اوپر فرض اور واجب ہو جاتی ہیں. اور لڑکیوں کے تعلق سے سب سے اہم اسلامی جو حکم ہے وہ پردے کا ہے. تو حیضہ اگر ہو گئی لڑکی، چاہے 12 سال کی ہو، 13 سال کی ہو، 14 سال کی ہو، 10 سال کی ہو، مختلف علاقوں میں مختلف اوقات ہوتے ہیں لڑکیوں کے بالغ ہونے، وہیں سے ان کے اوپر یہ پابندی عائد کرنی چاہیے. اور یہ پابندی ہماری طرف سے نہیں ہے، شریعت کی طرف سے. شریعت کا حکم ہے ان کو غیر لڑکوں کے ساتھ ملنے جلنے نہیں دینا چاہیے. باہر نکلیں تو ان کو برقع پہن کر کے، نقاب پہن کر کے نکلنے کے لیے حکم دیا جانا چاہیے. اسی طرح سے اگر ان کے پاس مال ہے تو ان کے مال کی زکوٰۃ ان کے اوپر فرض ہو جاتی ہے. یعنی جیسے آپ نے ان کے لیے سونا بنوایا ہوا ہے، اگر ان کے پاس زیور ہے، اگر زیور اتنا پہنچ رہا ہے کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو پھر ان کے مال سے زکوٰۃ بھی نکالی جائے گی. جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں بلوغت کے بعد وہ فرض اور واجب ہو جاتی ہیں. یہ تیسری شرط ہے. چوتھی شرط ہے جو میں نے مثال میں ذکر کی تھی، باوضو ہونا. بغیر وضو اللہ رب العالمین نماز کو قبول نہیں کرتا ہے. اور باوضو ہونا صرف یہ شرط نہیں ہے بلکہ فقہا اس کے لیے ایک اور گہرا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہے حدث سے پاک ہونا. حدث، ہا دال اور سا. حدث سے پاک ہونے سے مراد کیا ہے کہ انسان کی جو ناپاکی ہوتی ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک حدث اکبر ہے، یعنی بڑی ناپاکی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ یعنی انسان کے اوپر غسل فرض ہو، احتلام ہو گیا ہو، جمع اس نے کیا ہو، یا عورتوں میں حیض ان کو آیا ہوا ہو، حیض سے پاک ہوئی ہوں، یا نفاس کا خون وہ ختم ہوا ہو، آنا بند ہوا ہو. تو اس کے بعد ان کے اوپر کیا ہے؟ وضو کرنے سے وہ پاک نہیں ہوں گی بلکہ ان کے اوپر غسل کرنا واجب اور ضروری ہے. اس کو حدث اکبر کہتے ہیں. تو حدث اکبر سے بھی پاک اور صاف رہنا یہ ضروری اور واجب ہے، اور یہ شرط ہے. اسی طرح سے دوسری جو قسم ہے حدث اصغر، یعنی ہم پاک تو ہیں لیکن باوضو نہیں ہے، وضو ہمارا ٹوٹا ہوا ہے، تو اس کو حدث اصغر کہتے ہیں. تو نماز کی قبولیت کے لیے دونوں قسم کے حدث سے پاک ہونا ضروری ہے، حدث اکبر سے بھی اور حدث اصغر سے بھی. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6954 ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 225 ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضا. اگر تم میں سے کوئی حدث کا شکار ہے، چاہے حدث اکبر ہو یا حدث اصغر ہو، تو اللہ رب العالمین اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ پاک و صاف ہو جائے، یہاں تک کہ وہ وضو ہو جائے، باوضو ہوگا، اس کی نماز اللہ رب العالمین قبول کرے گا. بغیر وضو کی نماز قبول نہیں کی جائے گی. یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے سمجھا کہ ہم باوضو ہیں اور ہم نے آ کر کے نماز پڑھ لی، نماز بھی مکمل ہو گئی، اور نماز کے بعد یاد آ رہا ہے کہ نہیں ہمارا وضو ٹوٹ چکا تھا. تو ایسی صورت میں حکم کیا ہوگا؟ آپ میں سے کوئی ذکر کریں. اس کو نماز دہرانی ہے یا اسی پر اکتفا کرے گا؟ نماز دہرانی پڑے گی، کیونکہ یہ شرط ہے. شرط کے بغیر نماز کا پایا جانا ہی ممکن نہیں. آپ وضو نہیں کریں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی. وہی یہ فائدہ ہے. دیکھیں آپ اس طرح سے اگر آپ مسائل کو سمجھیں گے تو ساری عبادتوں کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. تو اگر آپ بھول گئے، یہاں پر اب یہ نہیں کہیں گے کہ چلو بھول گئے نا، بھول چوک معاف ہے. تو یہی بتانے کے لیے یہ درس میں نے رکھا ہے کہ ہر بھول چوک معاف نہیں ہوتا ہے.
کچھ بھول چک ایسے ہوتے ہیں کہ آپ سجدہ سہو کر لو بس ختم ہو جائے گا، اور وہ آگے انشاءاللہ بیان کی جائیں۔ کچھ بھول چک ایسے ہوتے ہیں آپ کتنا بھی سجدہ سہو کر لو گے، جب تک اس کو آپ ادا نہیں کرو گے جب تک وہ چیز مکمل نہیں ہو، تو اس لیے یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ تو باوضو ہونا شرط ہے، یہ چوتھی شرط ہے۔ پانچویں شرط ہے ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا۔ اب باوضو ہیں تو یہ ہماری معنوی پاکی ہے، معنوی مطلب باطنی پاکی ہے، ہم باوضو ہیں تو، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ظاہری ناپاکی ہمارے جسم میں نہ ہو۔ انسان باوضو ہو کر کے بھی ہو سکتا ہے اس کے کپڑے میں گندگی لگی ہو، اس کے جوتے میں گندگی لگی ہو سکتا ہے ایسا، اس نے ناپاک کپڑے پہن لیے ہوں، ایسا ممکن ہے، یا اس کے بدن میں کچھ نجاست لگی ہو۔ تو ہر قسم کی نجاست اور گندگی سے پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور اس سے مراد 3 قسم کی نجاست ہے۔ نمبر 1 بدن کی نجاست، بدن میں کہیں نجاست لگی ہو اس کو بھی صاف کرنا ضروری ہے۔ کپڑے کی نجاست، اس کو بھی صاف کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے جگہ کی نجاست کو بھی صاف رکھنا ضروری ہے۔ آپ نجس جگہ پر نماز نہیں پڑھ سکتے، وہاں پر پڑھی ہوئی نماز اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ سورہ مدثر میں آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کپڑے کو پاک رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے کام کے لیے آمادہ کیا گیا کہ آپ دعوت کے کام کرنے کے لیے اٹھیے، قُمْ فَأَنذِرْ، اور اس کے بعد کیا کہا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے کو آپ صاف رکھیے۔ اب یہاں یہ مسئلہ آتا ہے کہ بدن کی جو نجاست ہے، کپڑے کی نجاست ہے، جو جگہ کی نجاست ہے، اگر کوئی شخص ان نجاستوں کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کپڑے میں نجاست لگی ہو آ کر کے اس نے نماز پڑھ لیا تو اس شخص کا حکم کیا ہوگا؟ اس کی تفصیل میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں کہ اس کی 2 حالتیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ اگر اس شخص کو دوران نماز اس کا علم ہو گیا، یعنی نماز پڑھتے ہوئے اس کو یاد آ گیا کہ بچے نے مثال کے طور پر پیشاب کیا تھا میرے کپڑے میں، اور میں اسی کپڑے میں آ گیا ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔ وہ بچہ جو دودھ کے علاوہ کھانے پینے پر آ گیا ہوں، کیونکہ دودھ پیتا ہوا جو بچہ ہے اس کو چھینٹا مار لینا ہی کافی ہے، دھونا ضروری نہیں ہے۔ اور بچی کا اگر پیشاب ہے تو اس کو تو دھونا ضروری ہے ہر حال میں، چاہے وہ دودھ پی رہی ہو یا کھانا پینا شروع کر دے۔ یہاں ہم کھانے پینے والے بچے کا ذکر کر رہے ہیں، کوئی کھانے پینے والا بچہ ہے، اس کو آپ نے لیا تھا، اس کا پیشاب آپ کے کپڑے میں لگ گیا، آپ کو خیال نہیں تھا، تھوڑا موڑا لگا کہیں پر، خیال نہیں تھا، آپ آئے نماز میں شامل ہو گئے، دوران نماز آپ کو یاد آ رہا ہے کہ میرے کپڑے میں نجاست لگی تھی، تو اب ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ تو ایسی صورت میں نجاست کئی قسم کی ہو سکتی ہے، میں نے پیشاب کی مثال دی ہے، تو یہ ایسی نجاست ہے جس کو نماز کے دوران دور کرنا ممکن ہی نہیں۔ تو اگر ایسی نجاست ہے جس کو آپ نماز کے دوران دور نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو نماز توڑ دینی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسی نجاست ہے، مثال کے طور پر آپ کے رومال میں جو آپ رومال دستی استعمال کرتے ہیں، آپ نے اس دستی میں کہیں پیشاب لگا اور اس دستی کو آپ نے جیب میں رکھ لیا، وہ ناپاک چیز ہے جو آپ کے ساتھ ہے، آپ کو یاد آیا تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اس دستی کو نکال کر کے سائڈ میں رکھ سکتے ہیں نماز کے دوران۔ تو اگر نجاست ایسی ہے جس کو دور کرنا نماز کے دوران ممکن ہو تو اس کو اسی وقت دور کر دینا چاہیے، نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن نجاست ایسی ہے کہ ہم دوران نماز اس کو نہیں دور کر سکتے، وہ نجاست کپڑے میں لگی ہوئی ہے، بدن میں، اس کو دھونا پڑے گا، اس کو نکالنا پڑے گا، تو پھر ایسی صورت میں نماز کو توڑنا ہے اور نماز کو توڑ کر کے جانا ہے، نجاست کو دور کرنا ہے، یا اس کپڑے کو اتار کر کے دوسرا کپڑا پہننا ہے اور پھر آ کر کے نماز ادا کرنا ہے۔ لیکن دوسری حالت کیا ہے؟ لیکن اگر نجاست کا علم نماز کے بعد ہوا، نجاست لگی تھی لیکن اس نجاست کا علم نماز کے بعد ہوا تو پھر نماز یہاں پر صحیح ہوگی، مقبول ہوگی، یہاں پر نماز کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 650 ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، اچانک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران نماز اپنے جوتے کو اتار دیا۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے اتار دیے تو صحابہ کرام کا جذبہ اتباع دیکھیے آپ، کتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کیا کرتے تھے، بغیر کچھ پوچھے اور بغیر وجہ جانے تمام صحابہ کرام نے اپنی جوتیاں اتار دی، تمام صحابہ کرام نے اپنی جوتیاں اتار دی۔ 2 چیزیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو صحابہ کرام کا جذبہ اتباع، دوسری چیز کہ جوتے پہن کر کے آپ نماز پڑھ بھی سکتے ہیں، جوتے پہن کر کے بھی نماز ہو جائے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں جو جوتے پہن کر کے نماز پڑھنے قائل ہیں،
یہ اپنی مسجدوں میں جا کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو بھئی تھوڑا عقل کا بھی استعمال کرو. یہ قالین بچھی ہوئی، یہاں جوتا پہن کر کے آپ آئیں گے، آپ اپنے گھر میں نہیں جاتے. قالین بچھی ہوئی ہے تو وہاں آپ جوتا پہن کر کے اپنے گھر میں نہیں جاتے، مسجد میں کون آئے گا؟ تو جوتا پہن کر کے جو نماز پڑھنے کی اجازت کی بات کی جا رہی ہے وہ ایسی جگہ پر جہاں جوتا پہن کر کے آپ کے لیے نماز پڑھنا ممکن ہو. جیسے مثال طور آپ باہر کہیں نماز پڑھ رہے ہیں، روڈ پہ سڑک پہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ چپل ہے اس میں نجاست نہیں لگی، جوتا ہے اس میں نجاست نہیں لگی، آپ جوتا پہن کر کے نماز پڑھ لیجیے، اتار کر کے سائڈ میں کرنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح سے جنازے کی نماز اگر آپ باہر پڑھ رہے ہیں تو وہاں بھی آپ اپنے جوتے یا چپل میں آپ نماز پڑھیے. لوگ کیا کرتے ہیں، جوتا اتار کے یا چپل اتار کے اس کے اوپر اپنا پیر رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں. بھئی جوتا تو رہ گیا نا آپ کے نیچے. عقل کا استعمال ذرہ برابر بھی نہیں ہے. لوگ سوچتے بھی نہیں ہے، سمجھتے بھی نہیں ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں، یہ جو عمل ہے یہ میرا عمل صحیح بھی ہے یا نہیں، یا عقل کے موافق بھی ہے یا نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوتے پہن کر کے بھی نماز پڑھنا ثابت ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگردوں میں سے کسی نے پوچھا، بخاری کی روایت ہے، کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کر کے نماز پڑھتے تھے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، نعم، ہاں پڑھتے تھے. یعنی بعد میں چل کر کے کچھ لوگوں نے شبہہ پیدا کیا کہ جوتا پہن کر کے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. تو پوچھا گیا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جنہوں نے 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے کیا جواب دیا؟ نعم، پڑھا کرتے. تو جوتے پہن کر کے نماز پڑھنا جائز ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، جوتا آپ نے اتار دیا دوران نماز. صحابہ کرام نے بھی اپنے جوتوں کو اتار دیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ما حملکم علی القاء نعالکم، کس چیز نے تمہیں تمہارے جوتوں کو نکالنے پر مجبور کیا؟ کیوں تم نے جوتے اتار دیے تھے؟ میں نے جوتا اتارا تھا اس کی وجہ تھی، تم نے کیوں جوتے اتارے تھے؟ تو صحابہ کرام نے کہا، رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے جوتے اتار دیے تو ہم نے بھی جوتے اتار دیے، بغیر کسی وجہ کے جانے اور بغیر کسی سبب کے پوچھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان جبریل اتانی، کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، فاخبرنی ان فیہ ما قذرا، اور آپ نے ہمیں مجھے خبر دی کہ جوتوں میں آپ کے گندگی لگی ہوئی، آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، اور تو میں نے اپنے جوتے اس وجہ سے اتارے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا جاء احدکم الى المسجد فلینظر، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو وہ دیکھ لے. کس کو دیکھیں؟ جوتوں کو دیکھیں. فإن رأى في نعليه قذرا، اگر اپنے جوتوں میں وہ گندگی دیکھتا ہے، فلیمحو، تو اس کو دور کرے، ولیصلی فیہما، اور انہی جوتوں میں نماز پڑھ لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قالینیں بچھی ہوئی نہیں تھی، وہاں پر فرش میں یعنی زمین میں ہی نماز پڑھی جاتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ جوتا پہن کر کے نماز پڑھنا چاہتے ہو، آپ جوتا پہن کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو یہ جو حدیث میں نے پیش کی، یہ دلیل کس بات کی ہے؟ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اگر نجاست لگی ہوئی ہے اور آپ نے نجاست کی حالت میں ہی نماز پڑھ لی، نسیاناً جہلاً، آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ کو یاد نہیں تھا، آپ نے اسی حالت میں نماز پڑھ لی، نماز مکمل ہو گئی، تو آپ کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. وجہ استدلال کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جتنا حصہ ان جوتوں کے ساتھ ادا کیا تھا، اس حصے کی قضا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز شروع کی تھی، آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھے ہوں گے، قیام کیا ہوگا، سورہ فاتحہ پڑھے ہوں گے، تب جا کر کے معاملہ پیش آیا ہوگا. یا ممکن ہے کہ 1 رکعت بھی ہو چکی ہو، 2 رکعت بھی ہو چکی ہو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یعنی نماز کے بعد آپ نے الگ سے 1 رکعت یا 2 رکعت یا نماز کا کوئی حصہ آپ نے قضا نہیں کیا. اس سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ملتا ہے کہ اگر نجاست لگی ہو اور آپ نے جہلاً نجاست میں نماز پڑھ لی اور نماز مکمل ہو گئی، تو پھر اس کے بعد نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. چھٹی جو شرط ہے نماز کی وہ یہ ہے سطر پوشی کرنا، سطر کو اپنے چھپانا. یہ بھی شرط ہے، یہ بھی نماز سے خارج ایک عمل ہے، نماز سے پہلے کیا جانے والا عمل ہے. یہ شرط ہے، اس کے بغیر بھی نماز قبول نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 31 کے اندر، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنی آدم، اے انسانوں، ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو اختیار کیا کرو. اور زینت کی تفسیر اگر آپ پڑھیں گے تو زینت کی یہ بھی تفسیر کی گئی ہے کہ اچھے سے اچھا کپڑا انسان پہن کر کے آئے، نائٹ سوٹ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، جو اچھا کپڑا پہنتا وہ پہن کر کے آئے. وہیں زینت کی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ اپنے سطر کو کم از کم انسان چھپا کر کے نماز پڑھے، اس کے سطر کا کوئی حصہ کھلا ہوا نہ ہو. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ سطر ہے کیا؟ تو مرد کے لیے الگ سطر ہے،
اور عورت کے لیے الگ سطر ہے۔ دونوں کے سطر کی میں وضاحت کرتا ہوں کہ مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے واجبی سطر، مرد کا واجبی جو سطر ہے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے مسند احمد میں، حدیث نمبر 6756 ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اور یہ روایت سنن ابو داؤد، بیہقی اور دارقطنی میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من سرته الى ركبتيه من العورہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد کے لیے اس کے سرہ سے لے کر کے اس کے گھٹنوں تک کا حصہ جو ہے وہ سطر ہے۔ سرہ یعنی ناف، اور گھٹنے تک کا حصہ یہ سطر میں داخل ہے۔ واجبی ہے اس کو چھپانا، لازم اور ضروری ہے۔ آپ نماز بھی اس کو چھپا کر کے پڑھیں گے، خارج از نماز یعنی نماز سے خارج بھی اس حصے کو چھپا کر کے ہی آپ کو رہنا ہے۔ کچھ لوگ شارٹ یوز کرتے ہیں جو صرف رانوں تک آتا ہے، اور ران سے لے کر کے پورا گھٹنے تک کا حصہ وہ کھلا ہوا رہتا ہے۔ اس طرح کے شارٹس پہننا یہ جائز اور درست نہیں۔ کم از کم گھٹنے تک کوئی بھی آپ کا جو پاجامہ ہو یا آپ کا جو پینٹ ہو وہ گھٹنے تک ہونا ضروری اور لازم ہے۔ اور اگر اتنا حصہ کھلا ہوا ہو، سطر کا حصہ کھلا ہوا ہو، تو اللہ رب العالمین ایسی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہ مرد کا سطر ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا گھٹنا جو ہے وہ بھی سطر میں داخل ہے یا نہیں، یا یہ جو گھٹنا ہے وہ سطر میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ تو افضل یہی ہے کہ گھٹنے کو بھی چھپایا جائے۔ افضل یہ ہے کہ گھٹنا بھی آپ کے کپڑے سے چھپا ہوا ہو۔ البتہ یہ ہے کہ گھٹنا اگر ظاہر بھی ہو تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے سلسلے میں کئی روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک کنویں میں گئے تھے، ایک باغ میں گئے، اور آپ کنویں میں آپ نے اپنے پیروں کو لٹکایا اور وہاں پر آپ بیٹھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس حال میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا گھٹنا ظاہر تھا، گھٹنے کا حصہ کھلا ہوا تھا اور ران ظاہر ہو رہی تھی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاجامے کو تھوڑا اور نیچے کیا اور گھٹنے کو بھی چھپا لیا۔ پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو افضل دونوں چیزیں یہاں پر معلوم ہوئی کہ افضل کیا ہے کہ وہ گھٹنے کا حصہ بھی چھپا ہوا رہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر اس کو چھپایا۔ لیکن اس سے یہاں بھی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر گھٹنا ظاہر ہو، صرف گھٹنا ظاہر ہو تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجودگی میں وہ گھٹنے کا حصہ ظاہر تھا۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صحابی سے بحث ہو گئی، اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور جب آپ غصے میں آئے تو آپ کی حالت اور کیفیت کیا تھی کہ آپ نے اپنا ازار یعنی تہبند اتنا اٹھایا ہوا تھا کہ گھٹنے کا حصہ ظاہر تھا، گھٹنے کا حصہ ظاہر تھا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھٹنے کا حصہ ظاہر تھا اس لیے کیونکہ ظاہر ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ اگر وہ بھی اس کو بھی چھپانا واجب اور ضروری ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آپ کو تنبیہ کرتے، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس ہی آئے تھے، اور غصے میں دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بارے میں کہا تھا صحابہ کرام کو، اما صاحبکم فقد غامر، کہ تمہارے جو ساتھی آ رہے ہیں جھگڑا کر کے آ رہے ہیں۔ کیفیت سے پتا تھا یہ جھگڑا کر کے آ رہے ہیں، تو غصے میں آئے تھے تو گھٹنے کا حصہ ظاہر تھا۔ اس سے ہی پتہ چلا کہ گھٹنا کا حصہ اس کو چھپانا واجب نہیں ہے، لیکن افضل کیا ہے کہ وہ بھی چھپا ہوا رہے، اور یہ ادب میں بھی آتا ہے، یہ ادب میں بھی شامل ہے۔ کچھ ایک آدھ مرتبہ میں نے دیکھا اپنی مسجد میں بھی کہ گھٹنے تک کچھ لوگ پہن کر کے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، وہ اچھا نہیں دکھتا، وہ تواضع نہیں ہے، وہ ادب نہیں ہے، وہ جو شان اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کی جو شان ہونی چاہیے وہ شان اس میں نہیں ملتی۔ تو یہ مرد کا سطر ہے۔ اور مرد کے سطر میں ایک اور چیز ہے کہ کندھا جو ہے، کندھے کا حصہ، اس کو بھی ڈھانکنا شرط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 359، صحیح مسلم حدیث نمبر 1151، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کی، لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقیہ منہ شیء، کہ تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے اس حال میں کہ اس کے کندھوں پر کوئی چیز نہ ہو، اس کے کندھوں پر کوئی چیز نہ ہو۔ تو اس سے بعض علماء کرام نے اس حدیث سے یہ اخذ کیا ہے کہ کندھے کو بھی ڈھانکنا کیا ہے، وہ بھی شرط میں داخل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھا کھول کر کے مکمل نماز پڑھنے سے کیا کیا ہے،
منع کیا ہے. اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز سے منع کر دیں تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے, وہ چیز جائز اور درست نہیں ہوتی. تو یہ جو ہمارا کندھے کا حصہ ہے, یہ کندھے کا حصہ بھی چھپا ہوا ہونا چاہیے. سوال یہ آتا ہے کہ جو سینڈو بنیان جو لوگ پہنتے ہیں اس میں کیا ایک پٹی صرف کندھے کے اوپر سے جاتی ہے, تو کیا اس میں نماز درست ہے یا نہیں؟ تو جہاں تک جواز کی بات ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کیونکہ حدیث کے الفاظ کیا ہے کہ اس کے کندھے پر کچھ نہ ہو. شیئن کا لفظ ہے, تو ایک پٹی تو ہے نا, وہ شیئن میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ وہ آتی ہے وہ شیئن میں. تو حدیث میں یہ نہیں ہے کہ مکمل طور پر آپ کا کندھا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. حدیث میں یہ ہے کہ اس حال میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے کندھے پر کچھ بھی حصہ نہ ہو. تو ایک حصہ تو کم سے کم ہے, تو اگر ایک حصہ ہے تو وہ نماز ہو جائے گی. لیکن افضل کیا ہے, گھروں میں لوگ بہت سستیاں کرتے ہیں. اگر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں, نفل وغیرہ بھی پڑھ رہے ہیں, سنت پڑھ رہے ہیں, تو بنیان میں ہی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. گھر میں بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا, تو بہتر کیا ہے کہ آپ اپنا اچھا ڈریس وہاں پر یوز کریں, استعمال کریں, یا کوئی خاص مخصوص, جیسے ہمارے یہاں الحمدللہ جبہ استعمال کرتے ہیں. آپ جبہ پہننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, وہ پورا کور کر دیتا ہے آپ کو. تو آپ جبہ پہن کر کے آپ نماز پڑھیں, اندر سے آپ پیجامہ پہنے نہ پہنے کوئی بات نہیں ہے, آپ باہر نہیں جا رہے ہیں, تو آپ گھر کے اندر بھی اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو یہ مرد کے سطر کا حصہ ہے. جہاں تک بات ہے عورت کے سطر کی, تو عورت مکمل پردہ ہے. عورت مکمل پردہ ہے. عورت کو اپنے جسم کا ہر ایک حصہ چھپانا ضروری ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے, حدیث نمبر 1173. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المرأۃ عورہ, المرأۃ عورہ, عورت عورہ ہے. یہ عورت پہلا والا جو ہے اردو میں, اور دوسرا والا جو ہے وہ عربی میں. عورہ کا معنی عربی میں سطر ہوتا ہے, کہ عورت مکمل سطر ہے. عورت مکمل ایسی ہے کہ اس کو اپنے جسم کا ہر ایک حصہ چھپانا ضروری ہے. فَإِذَا خَرَجَتْ استشرفها الشیطان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جب عورت نکلتی ہے باہر تو شیطان اس کو اور زیادہ مزین کرنے لگتا ہے, اور زیادہ سجانے اور سنوارنے لگتا ہے. یہ شیطان کے چالوں میں سے ایک چال ہے. عورت کسی بھی عمر کی ہو, عورت کیسی بھی ہو, عورت کا مطلب اچھی شکل کی ہو یا نہ ہو, اگر عورت باہر نکلی تو شیطان اس کو اتنا مزین کر کے بنا دیتا ہے کہ ہر انسان کی نظر اس کی طرف جاتی ہے, اور وہاں پر شریعت نے اپنی نظر کو, اپنی نگاہ کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے. سوائے چہرے کے, عورت کو مکمل اپنے جسم کو ڈھانپنا ہے سوائے چہرہ کے. تو چہرہ کیا ہے, اس کو ڈھانپنا ضروری نہیں ہے نماز کے دوران. باہر نکل رہے ہیں, باہر جب نکل رہے ہیں غیر محرم کے سامنے جب عورت آ رہی ہے تو اس کو اپنا چہرہ چھپانا ضروری اور واجب ہے, لیکن نماز کے دوران اس کو اپنا چہرہ چھپانا ضروری اور واجب نہیں ہے. اسی طرح سے ہتھیلی بھی یعنی ہاتھ کا حصہ بھی ظاہر رہ سکتا ہے, پیروں کا حصہ بھی ظاہر رہ سکتا ہے. البتہ پیر کو چھپانے کے سلسلے میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب ہے, پیر کا حصہ بھی چھپانا نماز کے دوران واجب ہے, لیکن وہ اس حد تک ممکن نہیں ہے, کیونکہ عورت جب سجدے کرے گی تو سجدہ کرتے ہوئے ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پیر کا حصہ تھوڑا موڑا ظاہر ہوگا, ہاتھ کا حصہ بھی ظاہر ہوگا. تو اس لیے اس میں اختلاف ہے. لیکن چہرہ کیا ہے, چہرے کو کھول کر کے رکھ سکتی ہے. کچھ عورتیں ایسی ہیں جو گھر کے اندر بھی اگر نماز پڑھ رہی ہیں تو نقاب کا استعمال کرتی ہیں, چہرے کے نقاب کا. وہ درست نہیں ہے. نماز پڑھتے ہوئے چہرے کا نقاب استعمال نہیں کرنا, الا ہے کہ کوئی غیر محرم آپ کے سامنے آنے والا ہو یا آنے کا خدشہ ہو, ایسی صورت میں آپ کو نقاب کا استعمال کرنا ہے. تو یہ عورت کا سطر ہے. یہ چھٹی شرط تھی یعنی سطر پوشی کرنا. ساتویں شرط ہے نماز کا وقت ہو جانا, کیونکہ نماز کا وقت نہیں ہوا تو نماز قابل قبول نہیں ہوگی. نماز کا وقت ہوگا تبھی قابل قبول ہوگی. ابھی اس وقت ہم فجر کی نماز نہیں ادا کر سکتے کیونکہ نماز کا وقت نہیں ہوا ہے. تو نماز کا وقت جب داخل ہو جائے گا تبھی نماز ادا کی جائے گی, اور یہ شرط ہے. نماز کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے اگر نماز پڑھ لی گئی تو اس نماز کو دہرانا, اس کا اعادہ کرنا واجب اور لازم ہے. سورہ نساء کی آیت ہے, آیت نمبر 103 ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ نماز مومنوں کے اوپر ایک متعینہ وقت پر فرض ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے اوقات بنا دیے ہیں کہ فجر کا یہ وقت یہ ہے, ظہر کا یہ ہے, عصر کا یہ ہے, مغرب کا یہ ہے, عشاء کا یہ ہے. تو آپ کو اس وقت کا خیال رکھنا ہے اور ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. نماز کے وقت سے پہلے اگر آپ نماز پڑھیں گے تو بھی نماز قابل قبول نہیں ہوگی. نماز کا وقت نکال کر کے آپ نماز پڑھیں گے بغیر کسی عذر کے تبھی اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں کرے گا. الا یہ کہ انسان سفر میں ہو یا
حضر میں بھی ہو لیکن جمع کرنے کی کیفیت پیدا ہو رہی. سفر میں جب انسان ہے تو عمومی طور پر وہ نماز جمع کر سکتا ہے. فجر الگ پڑھنا ہے، فجر کو تو کسی نماز کے ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا. ظہر اور عصر کو جمع کیا جا سکتا ہے، اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا جا سکتا ہے. تو مغرب اور عشاء کو اگر یا ظہر اور عصر کو اگر آپ جمع کرنا چاہیں، آپ سفر میں ہیں تو آپ ظہر کے وقت میں ہی عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت ظہر کی، اس کے بعد الگ سے 2 رکعت عصر کی. ابھی عصر کا وقت نہیں ہوا ہے، ابھی عصر کا وقت داخل نہیں ہوا، لیکن آپ یہاں پر نماز جمع کر رہے ہیں. تو جمع کرتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر پر نکلتے تھے تو وقت کے حساب سے آپ کا کام ہوتا تھا. اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے سفر شروع کر دیتے تو آپ چلتے رہتے یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنا قریب ہو جاتا، یعنی بالکل قریب نہیں، یعنی 1 گھنٹہ ابھی باقی رہتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ اختیار کرتے، اور پڑاؤ اختیار کرنے کے بعد ظہر کی نماز پڑھتے پہلے اور پھر عصر کی نماز آپ پڑھتے تھے. اس کو جمع تاخیر کہا جاتا ہے. اس کو جمع تاخیر یعنی بعد میں مؤخر کر کے، ظہر کو ہم نے مؤخر کر دیا، لیٹ کر دیا، اور اس کو عصر کے ساتھ ہم نے ملا کر کے پڑھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر شروع کرتے تھے اور ظہر کا وقت داخل ہو گیا تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمع تقدیم کر لیا کرتے تھے، عصر کو مقدم کر لیا کرتے تھے، عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھتے تھے. پہلے ظہر کی نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد عصر کی نماز پڑھتے تھے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سفر شروع کرتے تھے. یہ مسافر کے لیے. مقیم کے لیے جیسے ہم لوگ ہیں، اگر کوئی عذر ہے نماز جمع کرنے کی، شرعی عذر ہے، تو ایسی صورت میں بھی نماز کو جمع کیا جا سکتا ہے. جیسے ہم نے اکثر بارش کی وجہ سے ہم نے یہاں پر نماز جمع کی، تو مغرب کے بعد ہم نے فوراً عشاء کی نماز پڑھ لی، حالانکہ ابھی عشاء کا وقت داخل نہیں ہوا، لیکن چونکہ ہم نماز جمع کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز جمع کی ہے، مدینہ میں رہ کر کے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جمع کی، اور بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ مدینہ میں رہ کر کے بغیر بارش اور بغیر کسی وجہ سے نماز جمع کی تھی، یہ بتانے کے لیے کہ اگر مجبوری ہو، بہت زیادہ ضرورت ہو انسان کو، تو وہ نماز جمع کر سکتا ہے گھر میں رہتے ہوئے بھی. گھر میں رہنے سے مراد اپنے شہر میں رہتے ہوئے بھی. تو بارش اگر ہو رہی ہے تو بارش کی وجہ سے نماز جمع کر رہے ہیں تو مغرب اور عشاء ہم ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، یا ظہر اور عصر کو بھی ایک ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں. ظہر اور عصر کو بھی جمع کیا جا سکتا ہے. ہمارا جو کانسیپٹ ہے نا وہ رات کی نماز جمع کرنے کا ہے. ہم نے اب تک مغرب اور عشاء کی ہی نماز جمع کی ہے، کبھی ظہر اور عصر کی نماز یہاں پر اکٹھی نہیں کی. وہ بھی اکٹھی کی جا سکتی ہے اگر زیادہ بارش ہو اور لوگوں کو آنے میں تکلیف ہو رہی ہو تو اس کو بھی اکٹھا کیا جا سکتا ہے. تو یہ مسافر کے لیے الگ وقت ہے اور مقیم کے لیے کیا ہے، الگ وقت ہے. ان اوقات کا خیال رکھنا ضروری ہے. وقت داخل نہیں ہوا آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہے. اور یہاں پر ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو اذانیں ہوتی ہیں وہ اذانیں تقریباً ہر مسجد میں وقت کے شروع ہونے کے بعد ہی ہوتی، الا ہے کہ مغرب اور فجر کی اذان بالکل اسی وقت پر ہوتی جب ان کا وقت شروع ہوتا ہے، مغرب اور فجر. اس کے علاوہ جو بھی نمازیں جیسے ظہر ہے اور عصر ہے یا اسی طرح سے عشاء ہے، یہ نمازیں اکثر و بیشتر تھوڑی تاخیر سے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ کی تاخیر سے ہوتی ہے. مثال کے طور پر ابھی ظہر کا وقت کب سے شروع ہو رہا ہے؟ ظہر کا وقت 12:30 نہیں، جماعت اپنے یہاں وقت کب سے شروع ہو رہا ہے؟ وہ 12:10 12:18 جزاک اللہ خیر. 12:18 پہ ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے، یعنی 12:18 پہ ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے. ہمارے یہاں اذان کب ہو رہی ہے؟ 12:25 پہ شروع ہو رہی ہے. تو نماز کا وقت 12:25 سے شروع نہیں ہو رہا ہے. نماز کا وقت کب سے شروع ہو رہا ہے؟ 12:18 سے شروع ہو رہا ہے. تو ہمارے یہاں تھوڑی تاخیر سے 10 منٹ 15 منٹ کی تاخیر سے ہی، ایسے عصر کا بھی معاملہ ہے بھی شاید 3:25 یا 3:24 یا 3:26 یہ ٹائم ہے عصر کے شروع ہونے کا. ہمارے یہاں اذان کب ہو رہی ہے؟ 3:45 کو اذان ہو رہی ہے، یعنی تقریباً 20 منٹ کے بعد اذان ہو رہی ہے. تو عصر کا وقت 3:45 سے نہیں شروع ہو رہا بلکہ 3:25 یا 3:26 سے ہی شروع ہو جاتا ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ گھر کی جو عورتیں ہیں ان کو بڑا مسئلہ رہتا ہے. مردوں کے لیے تو مسجد میں ہی آ کر کے جماعت سے ہی نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن گھر کی عورتیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک اذان نہیں ہوئی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. کبھی عورتوں کو ضرورت بھی رہتی ہے، مارکیٹ جانا ہے، کہیں جانا ہے، ابھی اذان نہیں ہوئی، اذان کا انتظار کر رہی ہیں. تو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ وقت دیکھ لو، وقت کب سے شروع ہو رہا ہے، اور ان لوگوں کے وقت کو دیکھو جو احتیاط سے، جیسے ہمارے شہری جمعیت کے کیلنڈر میں وہ وقت بتایا گیا ہے، تو وہ وقت آپ دیکھ لیجئے اور اس کے بعد سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اذان جو ہو رہی ہے وہ جماعت کے لیے ہو رہی ہے،
اذان جو ہو رہی ہے وہ یہاں پر جماعت کے لیے. ویسے افضل یہی ہے کہ جو جہاں سے وقت شروع ہو رہا ہے نا ہر نماز کے وقت وہیں پر اذان ہونی چاہیے. اور ایسا عرب ممالک میں ایسا ہی ہے. آپ سعودی عرب جائیں, آپ پورے عرب ممالک میں آپ گھوم جائیں, جس طرح سے مغرب اور فجر کی اذان ہمارے یہاں ہوتی ہے نا اسی طریقے سے ان کے یہاں ہر نماز ہوتی ہے. 3:26 کو اگر عصر کا وقت شروع ہے تو 3:26 کو ہی اذان ہوگی. کل 27 ہو گیا تو کل 27 کو اذان ہوگی. پرسوں 28 ہو گیا تو پرسوں 28 کو اذان ہوگی. تو الحمدللہ یہ اچھی چیز ہے, لیکن اپنے یہاں اس کو تھوڑا منظم کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. پاکستان میں گزشتہ سال یا اس سے 1-2 سال پہلے یہ مسئلہ بہت زیادہ طول پکڑا تھا اور علماء نے مطالبہ کیا تھا حکومت سے, گورنمنٹ سے, کہ آپ نماز کا وقت متعین کر دیجیے. اور گورنمنٹ نے اس پر رائے دہی کرنا بھی شروع کر دیا تھا, لیکن وہی مسالک کا اختلاف بیچ میں آ گیا جس کی بنا پر صحیح نہیں ہوا. کیونکہ ہم لوگ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے, لیکن احناف کے یہاں اکثر نمازیں تاخیر سے شروع ہو رہی. تو اب کوئی ایک وقت اگر متعین کر دیا جاتا اذان کا تو علماء ہی متفق نہیں ہوئے اس پر, اس لیے یہ چیز نہیں ہو سکی. تو اسی طرح سے ہمارے یہاں بھی اس کو منظم کرنا کیا ہے بہت مشکل کام ہے. تو اس لیے ہم ایک جو پیٹرن ہے اس پیٹرن کے حساب سے چل رہے ہیں. انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. تو یہ 7ویں شرط ہے کہ نماز کا وقت داخل ہونا ہے. 8ویں شرط ہے قبلہ رخ ہونا. قبلے کا استقبال ضروری ہے, اور یہ فرض نماز کی بات ہو رہی ہے کہ فرض نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف رکھیے, قبلے کا استقبال آپ کیجیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ جب تم نماز پڑھنے جاؤ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ, قبلے کا استقبال کرو. آپ نے واجبی حکم دیا, اور یہ شرط ہے اگر آپ نے سستی میں آ کر کے بغیر قبلے کا اہتمام کیے ہوئے آپ نے نماز پڑھی اور آپ کی جو نماز ہے وہ غیر قبلہ کی طرف ہوئی, اس کے بعد آپ کو معلوم ہوا تو نماز کو دہرانا واجب اور ضروری ہے, کیونکہ آپ کی نماز قبلے کی طرف نہیں ہوئی. یہ فرض نمازوں کے تعلق سے. البتہ نفل اور جو سنتیں ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا نرم پہلو ہے کہ اول یہی ہے, افضل یہی ہے کہ آپ قبلے کو سمجھیں. آپ کہیں باہر ہو, مسجد میں ہیں تو یہاں پر قبلہ واضح ہے, گھر پہ ہیں تو قبلہ واضح ہے. مشکل کہاں پہ پیدا ہوتی ہے جب آپ سفر میں رہتے ہیں, وہاں قبلہ نہیں معلوم ہوتا, تو آپ فوراً ہی ایسی دھڑلے سے نماز شروع مت کر دیں کہ جہاں بھی نماز پڑھو اللہ تعالیٰ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, ایسے دھڑلے سے نماز نہیں شروع کرنا. آپ کو کوشش کرنا ہے کہ میں قبلہ پتہ کروں, آنے جانے والوں سے پوچھو, یا اگر آپ کو علم ہے کسی طرح یہاں رہے تو قبلہ ادھر ہوتا ہے, یا سورج سے آپ کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں, اندازہ لگائیے, یا ٹیکنالوجی کا استعمال کیجیے آپ. اور ٹیکنالوجی میں موبائل کا استعمال ہرگز مت کیجیے. یہ جو کمپاس آتا ہے کمپاس اس کا استعمال کیجیے, کیونکہ موبائل میں اپلیکیشنز جتنے بھی قبلہ کا رخ بتاتے ہیں اکثر و بیشتر 90 یا 95% میں کہوں گی وہ غلط بتاتے ہیں. کچھ ہے جنہوں نے ابھی کوشش کیا ہے اور وہ صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن 100% اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. آپ اندازہ کر لیں, آپ یہاں اپنے گھر میں بیٹھ کر کے قبلہ دیکھیں. بہت سارے اپلیکیشن میں نے خود کئی اپلیکیشنز میں نے انسٹال کر کے ٹرائی کیا, ان انسٹال کرتا گیا, مجھے بہت کم ایسا ملا کہ کوئی صحیح قبلہ بتائے. بلکہ بعض اپلیکیشنز ایسے ہیں جو گمراہ فرقوں کے ہیں اور وہ جان بوجھ کر کے آپ کا قبلہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جان بوجھ کر کے قبلہ کدھر کرتے ہیں, کربلا کی طرف کر رہے ہیں. بعض رافضی ویب سائٹس یا رافضیوں نے اپلیکیشنز بنائے ہوئے ہیں, آپ کو نہیں پتا ہوگا اس میں کیا لکھا رہے گا, قبلہ اور خانہ کعبہ بھی بنا رہے ہیں, لیکن آپ نماز کدھر پڑھ رہے ہوں گے, کربلا کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہوں. اسی طرح بہت سارے تو نہیں, کچھ اپلیکیشنز یہودیوں کے بنائے ہوئے بھی, اور انہوں نے قبلہ کس کو رکھا ہوا ہے, بیت المقدس کو رکھا ہوا ہے, جو قبلہ مسلمانوں کا اسلام کے شروعاتی دور میں تھا, مدینہ آنے کے بعد شروع میں تھا. تو اب وہ قبلہ نہیں رہا, وہ منسوخ ہو چکا. قبلہ ہمارے لیے کیا ہے, کعبہ ہے. تو اس کے لیے آپ کمپاس کا استعمال کیجئے. کمپاس میں جدھر ویسٹ, اگر آپ ہندوستان میں ہیں تو جدھر ویسٹ بتا رہا ہے آپ اس رخ پر نماز پڑھی. تو قبلہ کا اہتمام کرنا ضروری ہے. البتہ سنت اور نوافل میں کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنن اور نوافل آپ سواری پر بھی پڑھ لیتے تھے. اونٹ پر بھی آپ وتر کی نماز پڑھ لیتے تھے, اونٹ پر بیٹھے بیٹھے آپ نوافل ادا کر لیا کرتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اونٹ اگر چل رہا ہے تو ادھر بھی جائے گا ادھر بھی جائے گا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھتے تھے, پھر وہ سواری کدھر بھی جائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے اور آپ اس پر نماز پڑھ لیتے. لیکن فرض نماز کی بات, فرض نماز جب ہوتی تھی تو آپ اتر کر کے ہی پڑھتے تھے, سواری سے اتر کر کے پڑھتے تھے. اسی لیے جو یہاں پر مسئلہ پوچھا جاتا ہے, شاید آپ میں سے کوئی پوچھ لے, اس لیے میں پہلے ہی وضاحت کر دیتا ہوں کہ جو ہم سفر کرتے ہیں گاڑیوں میں, تو ایسی صورت میں نماز کیسے پڑھیں.
تو اس میں تفصیل ہے کہ اگر آپ سفر اپنے سادھن یا اپنے ذریعے سے کر رہے ہیں، اپنی کار کے ذریعے سے، جس سواری پر آپ کا کنٹرول ہے، اگر ایسی سواری سے آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کو اپنی سواری روک کر کے آپ کو باہر نکل کر کے نماز پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ ایسی سواری پر سفر کر رہے ہیں جس پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے، فلائٹ میں ہیں آپ، ٹرین میں ہیں آپ، بس میں ہیں آپ، یا کوئی کار ہی ہے جس میں بہت سارے لوگ ہیں، ڈرائیور چلا رہا ہے، اس میں آپ ایک فرد ہیں جو آپ نے اپنا کرایہ دیا ہو، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کے لیے کار نہیں روکے گا۔ اگر آپ ریکویسٹ کریں، ریکویسٹ کریے، اگر لگتا ہے کہ روک دے گا تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں روکے گا تو آپ کو وہیں پر نماز پڑھ لینا۔ تو ایسی صورت میں آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ ٹرین میں ہیں یا فلائٹ میں ہیں تو فلائٹ میں اچھی جگہ ہوتی ہے، ٹرین میں بھی آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ قبلے کا رخ کر سکتے ہیں، قبلے کا اہتمام آپ کر سکتے ہیں فلائٹ اور ٹرین میں۔ البتہ بس میں کیا ہے، آپ نہیں کر سکتے، سیٹ کا رخ ایک طرف ہوتا ہے، کار میں بیٹھے ہیں سیٹ کا رخ ایک طرف ہے، تو آپ وہیں پر نماز پڑھ لیجئے، انشاءاللہ وہ نماز قابل قبول ہوگی۔ کیوں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا پابند نہیں کرتا، آپ کے بس میں ہی نہیں ہے، آپ کی وسعت سے وہ باہر چیز ہے، تو جو آپ کی وسعت میں ہو آپ اس حد تک اللہ رب العالمین سے ڈریے، اس حد تک اپنی نمازوں کو اور اپنی عبادات کو صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ لیکن آپ کی وسعت سے باہر ہے تو پھر وہاں پر مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ 9ویں اور آخری جو شرط ہے وہ نیت کرنا، بغیر نیت کے نماز نہیں ہوگی۔ آپ ایسے ہی آئے، کچھ بھی نہیں سوچا، آپ نے نماز شروع کر دیا، اب وہاں اس کے بعد آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نماز کون سی پڑھ رہا ہوں، تو پھر ایسی صورت میں آپ کو نماز توڑ دینا چاہیے، اور پھر آپ کو نماز توڑنے کے بعد پہلے نیت درست کرنا چاہیے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھنے کے بعد پھر تکبیر تحریمہ کر کے آپ کو نماز شروع کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری میں پہلی حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1907 ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت کی جو بات ہم کرتے ہیں نا وہ ذہنی طور پر نیت کرنے کی بات ہے، دلی طور پر نیت کرنے کی بات ہے، زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا، یہ پہلی بات تو یہ نیت ہی نہیں، اس کو جو لوگ نیت بولتے ہیں نا وہ غلطی ہے، وہ نیت ہی نہیں، کیونکہ نیت کی تعریف کیا ہے، آپ ڈکشنری اٹھا لیجئے، النیہ عمل القلب، دل کے عمل کا نام، نیہ کیا ہے، دل کے عمل کا نام، دلی طور پر آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ میں کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ زبان سے بولنا یہ تو لفظ ہے، لفظ یہ تو بولنا ہے، یہ تکلم ہے، یہ نیت نہیں ہے۔ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے وہ نیت میں داخل ہے۔ کیا آپ ہر شخص کے اندر کی چلنے والی چیزوں کو جان لیتے ہیں؟ نہیں جان سکتے، آپ جو بولتا ہے وہ جانتے، تو نیت میں فرق ہے، لفظ میں یا تلفظ میں فرق ہے، تو زبان سے ادا کرنا اور اس کو نیت قرار دینا یہ غلط ہے اور یہ بدعت میں ہے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ میں آج ارکان کے اوپر بھی گفتگو کروں گا، لیکن بات اتنی طویل ہوئی کہ شروط پر ہی ہماری گفتگو ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، تو میں اسی پر اپنے درس کا اختتام کرتا ہوں شروط پر، اور انشاءاللہ اگلے دروس میں ارکان اور واجبات اور سنن کے اوپر بھی تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں صحیح طور پر کتاب و سنت کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین جو ہم عبادات روزانہ انجام دے رہے ہیں ان عبادات کے اصول اور قوانین اور قواعد کو ہمیں سمجھنے اور ان کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہمارے عبادتیں سنت کے موافق ہوں، شریعت کے موافق ہوں، ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرما، ہماری نمازوں میں اخلاص پیدا فرما، ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما، ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی جائز نہیں ہے، ان کو پورا ہاتھ، صرف ہتھیلی کھلے تو چل جائے گا، ہاتھ پورا کور ہونا ضروری ہے۔ بارک اللہ فیک۔ نہیں پڑھ سکتے، میں نے وہی کہا کہ عصر اور مغرب کو آپ جمع نہیں کر سکتے۔ اگر نماز جمع کرنے کی کیفیت ہے تو ظہر اور عصر کو جمع کرنا ہے، مغرب اور عشاء کو اس کے وقت میں جمع کرنا، یعنی ظہر اور عصر آپ کو سورج ڈوبنے سے پہلے پڑھ ہی لینا۔ اگر آپ سفر میں بھی ہیں، آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ ظہر اور عصر میں جمع کروں گا، لیکن سستی کاہلی میں سورج ڈوب گیا تو آپ کی ظہر اور عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ نیند میں ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے، نیند میں ہے یا کوئی بہت ہی بڑی پریشانی میں ہے تو جب بھی آپ کو وقت ملے یا جب بھی آپ بیدار ہوں اسی وقت آپ نماز پڑھیں۔ مثال طور پر عصر یا ظہر کے بعد کوئی سویا اور وہ اٹھا اس وقت جب مغرب کی نماز بھی ختم ہو گئی، تو ایسی صورت میں وہ پہلے اٹھ کر کے عصر کی نماز پڑھے گا اور اس کی عصر کی نماز
قابل قبول ہوگی اللہ کے نزدیک انشاءاللہ، اور اس کے بعد وہ مغرب کی نماز ادا کرے گا۔ تو سونے کا، بھولنے کا، کوئی بھول گیا، اس کو یاد ہی نہیں رہا، کام میں اتنا بزی ہو گیا بھول گیا، اس کو یاد ہی نہیں، یاد جب آئے نیند سے جب بیدار ہو تو وہی نماز کا وقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اذا نسی احدکم الصلاۃ، جب تم میں سے جب بھی کوئی شخص نماز کو بھول جائے، فلیصلیھا اذا ذکرھا، تو جب بھی اس کو یاد آئے وہ اس نماز کو ادا کر لے، جب بھی وہ نیند سے بیدار ہو اس نماز کو وہ ادا کر لے۔ جزاک اللہ۔ نہیں، مغرب ختم ہونے سے پہلے اٹھیں، 5 منٹ 10 منٹ ہے، فوراً آپ وضو کیجئے اور عصر کی نماز ادا کرنے لگ جائیے۔ کوئی اچھا مغرب کا وقت ختم نہیں ہوگا، ابھی مغرب کا وقت تو شروع ہوا ہے نا ابھی، تو اس ایسی صورت میں آپ جماعت میں آ جائیے، آپ مسجد میں آ جائیے، جیسے عصر یا مغرب سے آپ 5 منٹ پہلے اٹھیں۔ ہاں تو سوال کیا ہے؟ جی نہیں، اس وقت نماز ترتیب سے پڑھنا بھی ضروری، آپ پہلے عصر پڑھیں گے کیونکہ عصر کی نماز بھی آپ کی نیند میں گئی ہے، مغرب پڑھیں گے، پھر اس کے بعد عشاء پڑھیں گے۔ اور یہاں پر میں جو بول رہا تھا وہ اضافے کے طور پر کہ اگر عشاء میں آپ اٹھیں تو جماعت سے نماز پڑھنا بہرحال افضل ہے، تو ابھی آپ کی عصر بھی نہیں ہوئی ہے، مغرب بھی نہیں ہوئی ہے اور عشاء کا وقت ہوا ہے ابھی، تو ایسی صورت میں آپ جماعت میں آ جائیں، اور عشاء کی نماز امام پڑھ رہا ہے، آپ عصر کی نماز کی نیت کر کے اس نماز میں داخل ہوئے، عشاء کی نیت سے نہیں، عصر کی نماز کی نیت سے آپ داخل ہوئیے، عشاء کی نماز امام ختم کرے گا، آپ کی عصر کی نماز ہوئی، اب اس کے بعد آپ الگ سے مغرب پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد آپ عشاء پڑھ لیجئے۔ اللہ اعلم۔ قصر جو ہے شہر کو پار کرنے کے بعد قصر کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جی نہیں، اگر اپنے مقام پہ ہیں اور نماز ادا کر کے نکلنا ہے تو پوری نماز ادا کر کے نکلیں گے۔ جو نمازوں میں جو قصر ہوگا نا، جیسے 4 والی نمازوں کو 2 رکعت کرنے کا، وہ اسی وقت راجح قول کے مطابق اسی وقت شروع ہوگا جب آپ باہر نکل جائیں، شہر سے حدود کے باہر آپ نکل جائیں، تب آپ قصر شروع ہوگا۔ آپ سفر کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو جمع کی اجازت ہے، قصر کی اجازت نہیں ہے۔ سفر کی وجہ سے آپ جمع کر سکتے ہیں لیکن قصر نہیں کر سکتے، جمع ایک الگ چیز ہے، قصر ایک الگ چیز ہے۔ حدود جو ہے مطلب قصر، مسافت قصر جو ہے، علماء میں شدید اختلاف ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ جہاں تک شہر کا اطلاق ہو، جہاں تک آپ کو لگے کہ میں شہر میں ہوں وہ آپ کا شہر ہے، اس کے باہر آپ شہر کے باہر آپ نکل رہے ہیں اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ میں شہر کے باہر نکل گیا، تو پھر وہاں سے آپ کے قصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کلومیٹر کے حساب سے تحدید کرنا یہ درست نہیں، کیونکہ شہر مختلف ہو، جیسے ہمارا حیدرآباد ہے، آپ ادھر سے ادھر چلے جاؤ 20-20 30-30 کلومیٹر تک چلے جاؤ، شہری، اور آپ کو نہیں بھی لگے کہ میں سفر میں ہوں، اور عمومی طور پر سب لوگ کام کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں، 15 کلومیٹر 20 کلومیٹر عام سی بات ہے یہاں پر۔ تو یہاں جو شخص، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 10 کلومیٹر کے بعد آپ قصر کر سکتے ہو یا سفر، ایسا نہیں۔ اب جب تک اپنے شہر میں، آپ کا شہر چاہے 100 کلومیٹر کے اندر میں ہو، چاہے آپ کا شہر 2 کلومیٹر کے اندر میں، اگر آپ شہر سے باہر نکل رہے ہیں تو پھر آپ قصر شروع کر سکتے ہیں۔ شہر کے اندر ہیں تو وہ آپ کو مکمل نماز ادا کرنی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ عصر کی نماز کے وقت ٹائم ہو گیا، مغرب کا ٹائم ہو گیا، جی جیسے فرمایا کہ جا کے جماعت میں مل جاؤ، جی مغرب کی 3 رکعت جی امام صاحب سلام پھیریں، جی، تو اس کے بعد ہاں، اس کے بعد آپ کو اٹھ کر کے 1 رکعت مکمل کرنی ہے آپ کو۔ جی 4 رکعت۔ جی بارک اللہ فیکم۔ تو وہ بھی مجبوری میں اس کا شمار کیا جائے کیونکہ ان کا وہ کام ہے انشاءاللہ۔ بہرحال دیکھیں، یہ جو سوالات ہیں نا، اس طرح کے سوالات بہت سارے آتے ہیں، اس کے جواب میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو وقت مل سکتا ہے کہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ ہے۔ آپ ایک سچویشن مجھے دے رہے ہو، میں اس کے حساب سے میں بتا سکتا ہوں کہ چلو ابھی لگ رہا ہے کہ پریشر ہے، جیسے باس ہے، اس کو میٹنگ میں پہنچنا ہے اور آپ نماز پڑھنے کے لیے رکیں گے، آپ کو رکنے بھی نہیں دے گا، اجازت بھی نہیں دے گا، تو
تو اب یہ پریشر ہے مجبوری میں. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ میرا باس اچھا بھی ہے, اگر میں بولوں گا نماز کے لیے, ہاں نماز پڑھ لو, تو آپ وہاں پر اس سے اجازت مانگیے. آپ شرم مت کیجیے, حیا مت کیجیے. تو آپ جانتے ہو, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آپ کو وقت نکالنا ہے, وہ آپ کا دل جانتا ہے کیسے نکالنا. اگر وہ برا مانتا ہے نماز کے لیے, تو آپ پھر ایسے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ برا نہیں مانتا تو پھر اتنا گول مول بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جی نماز کے دوران صدر کھل گیا, صدر ڈھانک لیجیے, سمپل جواب. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ, نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر صدر کا حصہ کھل گیا تو اس کو ڈھانکنا چاہیے نماز کے دوران, نماز توڑ کر کے نہیں. اللہ کہ نماز توڑنا ضروری ہو جائے تو پھر نماز توڑنا پڑے گا, پھر سے نماز شروع کرنی پڑے گی اس کے بعد. وہ بھی اچھا سوال کیا ہے انہوں نے. پینٹ بہت نیچے پہنتے ہیں, ٹائٹ پہنتے ہیں, اور ٹی شرٹ شارٹ پہنتے ہیں, چھوٹی ٹی شرٹ. سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے سطر کا حصہ ظاہر ہوتا ہے. تو ایسے لوگ, میں تو یہ نہیں کہہ پاؤں گا کہ اس کی نماز قابل قبول نہیں ہو رہی, لیکن بہرحال وہ خطرے سے چل رہا ہے. تو اس لیے اگر آپ پینٹ ایسی پہنے ہو تو ٹی شرٹ تھوڑی لمبی پہن لو, کرتا پہن کر کے آ جاؤ. زینت کا لفظ استعمال کیا گیا نا کہ زینت اختیار کرو. تو زینت یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی سطر کا کوئی بھی حصہ کسی بھی طور پر ظاہر نہ ہو. تو اس سے یہ بھی احتیاط کرنا چاہیے, اور اس حصے کو بھی کور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں. آپ کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کی دلیل عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں, کہ وہ چھوٹے تھے, 7 سال کے تھے, اور ان کے گاؤں میں ان سے زیادہ قرآن کریم کسی کو یاد نہیں تھا. تو ان کے گاؤں کے لوگ جب مسلمان ہوئے تو ان کو امام بنا دیا. تو ان کے پاس غریب بھی تھے بیچارے, اونٹ وغیرہ چراتے تھے, تو ان کے پاس کپڑا نہیں تھا. تو جب وہ سجدے میں جاتے تھے نا, تو ان کے پیچھے کا حصہ پورا ہی کھل جاتا تھا, تھوڑا موڑا نہیں, پورا ہی کھل جاتا تھا. تو جو خواتین جو پیچھے ہیں وہ بعد میں جاتی ہیں سجدے میں, تو ان کو وہ چیز نظر آتی تھی. تو خواتین نے یہ سوال اٹھایا, کہا کہ الا تغطون عن نستقاریکم, کہ تم اپنے قاری یعنی اپنے امام کے سطر کو بھی نہیں چھپا سکتے تم لوگ. میں نے ان عورتوں نے کہا کہ ان کے کپڑے کا انتظام کرو, تمہارے امام ہیں. تو پھر قبیلے کے لوگوں نے ان کے لیے اچھے جوڑے کا انتظام کیا. پھر وہ اس جوڑے کو پہن کر کے وہ نماز پڑھایا کرتے ہیں. تو ان لوگوں کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.